بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام عالی جناب پروفیسر کٹنی والد حسین صاحب، پروفیسر آف انجینئرنگ، گلوبل انجینئرنگ کالج، عالی جناب ڈاکٹر یونس صاحب، ڈائریکٹر ARK ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر، عالی جناب اکبر علی صاحب، لیڈر آف دی کانگریس پارٹی بشیر آباد، عالی جناب فیروز خان صاحب، IT مینیجر مہندرا ٹیک، عالی جناب اعجاز صاحب، کانٹیسٹڈ MLA آف بشیر آباد، جناب عبدالجبار صاحب، تاج الدین صاحب، کلیم قریشی صاحب، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام ہم نے 21 مئی کو جو عالمی مزدور ڈے کہلاتا ہے، لیبر ڈے کہلاتا ہے، اس مناسبت سے مزدوروں کے حقوق پر رکھا ہے. عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. تم میں سے بہترین کمائی کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کی کمائی کرتا ہے. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور پر ظلم کرنا، مزدور کو دھوکہ دینا، مزدور کو کم اجرت دینا، مزدور کا ناحق مال کھا جانا، اس کی مزدوری ادا کرنے میں تاخیر کرنا، یہ سب ترین گناہوں میں گناہ کبیرہ کے بعد سب ترین گناہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مزدور کو اس کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرنا یا اس کے حق کو ماننا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محنت سے حلال روزی کماتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کرنے کا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا. اور سب سے بہترین انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر جب بات آئے مزدوری ادا کرنے کی تو عدل کے ساتھ، احسان کے ساتھ مزدوری ادا کریں. مزدور سے اگر 100 روپے بات دی تو اس کو 1 کو 5 110 دے، تاکہ اس سے دل سے دعا نہیں کرے، وہ خوش ہو کر چلا جائے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، کام میں برکت آتی ہے. جو کام تم نے لیا ہے اس میں خیر، برکت، بھلائی اور کامیابی کی ضمانت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب کسی مزدور سے کام لیتے تو مزدور کو کچھ مزدوری بڑھ کر دیتے، 2-5 روپے بڑھ کر دیتے، اس کو چائے پانی کھانا کھلاتے تاکہ وہ خوش ہو کر چلا جائے اور اس سے کام میں برکت آتی ہے. جو کام تم نے لیا ہے اس میں پائیداری آتی ہے، خیر، برکت و بھلائی کا سبب بنتی ہے. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کی چیزوں میں کم نہ کرو، یا تو برابر تو کم از کم یا کچھ زیادہ کرو، تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں، تاکہ انہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس اس محنت کی پسینے کی کمائی لے جا کر خوشی محسوس ہو اور وہ تمہارے حق میں دعا کریں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یہ بھی ظلم کے دائرے میں آتا ہے. وہ جس قدر آسانی سے کام کر سکتا ہے صرف اتنا ہی کام کرو. یہ نہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع مل جائے اور مزدور کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، نہ اس کے کھانے کا خیال، نہ اس کے آرام کا خیال، نہ اس کے پانی کا خیال، نہ صاف صفائی کا خیال، نہ اس کے رزق کا خیال. ایسی چیزیں کرنے سے کام تو ہوگا لیکن برکت تو نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کے ساتھ عزت و رحمت سے پیش آؤ. وہ بھی ایک کام ہے. ہم نے یورپ میں، امریکہ میں، باہر ملکوں میں دیکھا کہ یہاں کی طرح وہاں مزدور یونین نہیں ہے. اگر وہاں 8 پاؤنڈ پر آور دیے جاتے مزدور، اس میں کوئی گورنمنٹ کا رول آیا تھا جس میں کچھ سینٹس کم کیے جا رہے تھے، تو اس پر انہوں نے اجلاس ختم کر دیا تھا کہ کیوں 7.33 پیسے دیے جا رہے ہیں جبکہ 8 پاؤنڈ پر آور دینا پہلے 10
पाउंड पर आवर वहाँ की गवर्नमेंट की वेज है, उसमें 20% टैक्स कटता है। तो कुछ थोड़े से सेंट कमाने पर उन्होंने वहाँ पे इजलास तलब किया था, जिसमें मैंने भी इनके अंदर में शिरकत की कि इस कदर हसास और मजदूर के लिए जिस तरह आम लोगों के लिए 8 आवर्स पर डे 40 आवर्स से भी काम दिया जाता है, यूरोप अमेरिका में भी यही कानून लागू है। और हम देख रहे हैं वो बीमारी तरक्की कर रहे हैं, खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, लोग वहां जाकर यहाँ से मजदूरी करते हैं और काम जितना मुश्किल होगा वेतन उतने ज्यादा है। जैसा वहां पर आपको बूढ़े लोगों की खिदमत के लिए लोग नहीं मिलते हैं, तो आम मजदूरी 10 पाउंड है, तो ज़ईफों की खिदमत करने वालों की 25 पाउंड पर आवर तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि उनको दिलाना धुलाना, जरूरत से फालिश कराना, उनका पैम्पर चेंज करना, इसके लिए सब लोग तैयार नहीं होते। तो उसकी सैलरी उन्होंने डबल से भी ज्यादा रखी। जो लोग दिन में काम करते हैं उनको 10 पाउंड मिलते हैं, तो रात में काम करने वालों को 15 से 20 पाउंड भी मिलते हैं, क्योंकि वो नींद को कुर्बान करके रात को काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई निजाम नहीं है, हमें इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी सख्त बात कही जो लोग मजदूरों को जुल्म करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 आदमियों के खिलाफ मैं खुद मुकदमा लड़ूंगा, जिसने किसी की मजदूर से काम लिया और उसने उसकी मजदूरी अदा की। अल्लाह के रसूल मजदूर की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में मजदूर का क्या मुकाम है। तो हमें चंद चीजें हैं जिसकी तरफ इंतहाई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। उसमें इम्प्रूव लेबर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, हम जो लेबरों की कंडीशन को आगे बढ़ाना चाहिए, हेल्थ उनकी सेफ्टी और उनके साथ एक्सीडेंट ना हो और वो स्ट्रेस फ्री काम करें, और उनके लिए मजदूर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान बेहतरीन रिश्ते को कायम करने के लिए माहौल बनाना। और फिर उनके लिए जहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, सबसे पहले पानी जो ऑक्सीजन है जिससे इंसान जीता है, बेहतरीन पानी का वहाँ इंतजाम यकीनी बनाया जाए, सैनिटेशन को यकीनी बनाया जाए, कोई एक्सीडेंट हो तो फर्स्ट एड की वहाँ पर सहूलत को यकीनी बनाया जाए, मेडिकल टेस्ट वगैरह, रेस्ट रूम और कैंटीन, प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन ये काम वालों के लिए बेहद जरूरी है। यही चीजें काम की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। फिर मजदूरों के लिए जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, मजदूर अगर काम छोड़ दे तो उसके लिए खाने के दाले पड़ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा निजाम तरतीब देना चाहिए मजदूरों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी हो, उनके बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त हो, ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त हो, रिक्रिएशन का बंदोबस्त हो, स्पोर्ट, इंश्योरेंस, पेंशन और प्रोविडेंट फंड जिस तरह दूसरे मुल्कों में है उसको हिंदुस्तान में भी प्राइवेट लेबर, आम लेबर के लिए लगाने के लिए हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मजदूरों के लिए जो है वो उनके बेहतरीन उनकी तनख्वाह है, टाइमली उनकी सैलरी है जो वक्त पर उन्हें मिले, और फिर सेफ वर्किंग कंडीशन है। आदमी काम कर रहा है, गिर रहा है, प्लम्बिंग कर रहा है, सेंटरिंग वर्क कर रहा है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई उसका पुराने हाल नहीं है। क्या कोई आदमी स्लॉटर हाउस में काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी हो, हर किस्म की सेफ्टी का हमको जो है ख्याल रखना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है, हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन पे काम आदमी कर रहा है, उसके फेफड़े मुकम्मल तौर पर दबाव बर्बाद हो रहे हैं। ये जो बेटी की गाड़ियां हैं इससे जहर फैल रहा है, हम देख रहे जा रहे हैं, हम भी गुजर रहे हैं, लेकिन हम कभी इस बात को नहीं सोचते कि इससे उसकी शख्सी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। उसका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, उसके फेफड़े मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो रहे हैं, और मुसलसल वो जल्दी गैस अपने अंदर ले रहा है पैसे कमाने के लिए, और उसकी लाइफ स्पैन कम हो रही है। जब वो बीमार पड़ जाता है तो कोई उसको उठाने का नहीं होता। ये जो जहर पेट में जाता है इससे फेफड़े ही नहीं, गुर्दे खराब होते हैं, हमारे रईसा मुतासिर होते हैं, बीनाई मुतासिर होती है। तो हम जहाँ कहीं ऐसी चीज़ों को देखें, हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मजदूर की सेफ्टी के लिए उसके मालिक को तवज्जो दिला सकते हैं। काम भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, कारोबार भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा तंदुरुस्ती हजार नहीं है। तो तंदुरुस्ती पर अगर बात आ रही है तो हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए, ताकि हम उन लोगों के लिए एक बख्शिश का जरिया बने, एक नेकी कमाने का जरिया बने, और उनकी हलाकत से उनको हलाकत से बचा सकें। इंडिया में बहुत सारी मजदूर यूनियन है, INTUC है, AITUC है, BMS है, CITU है, ये सब मुख्तलिफ लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन महल्ले की सतह पर
جو ہم لوگ خود کر سکتے ہیں. اس میں مزدوروں کے لیے فری آئی چیک کیمپ ہے، آنکھوں کا معائنہ کرنے کا، ان کی بلڈ پریشر چیکنگ ہے، ان کی شوگر ٹیسٹنگ ہے. اسی طرح ان کو فری میں کم از کم جنریک میڈیسن ہو اس کو ان تک پہنچانے کا بندوبست کریں. یہ کام ہمارے ڈاکٹر یونس صاحب بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بھائی کیمپ مسلسل یہ آپ کے ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک کے تحت لگاتے ہیں، فری بی پی چیک اپ، فری جو ہے شوگر ٹیسٹ وغیرہ کا ہمارے ڈاکٹر یونس صاحب کے پاس ہے. اور ہم کو اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ بستی گورنمنٹ کے دواخانے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے محلے میں کام کرے، اس کی اچھی فنکشننگ پر ہم کو نظر رکھنا چاہیے اور متعلقہ محکوموں تک یہ بات پہنچانا چاہیے. اس لیے میں صبح سے شام تک آدمی کام کر کے 800-900 روپئے کما کے لاتا، 1000 روپئے 1200 کما کے لاتا. لیکن صرف ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے آپ 500 روپئے اس کی فیس ہے اور 1000 روپئے کی دوا لکھتا ہے. پورے صبح سے شام تک کی کمائی گھر آ کر ماں کو بچی بیمار لے گیا اور مزدور پوری ڈال جاتا ہے. تو بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا، دوسرا دن کیسے کرے گا؟ تو ہمارے نظام میں مزدور ہر دن غریب کا غریب ہوتا جا رہا ہے. صرف وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو کوششوں کاوش کرتے ہیں، مزدوری سے نکل کر کاروبار کی طرف آتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. اور سب سے اہم بات، ہم یہ بات کی کوشش کریں کہ ہم مزدوری کر رہے ہیں تو ہمارے بچے کو اس کا مزدور نہ ہو. اس طرف ہم ہمارے اپنے محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ رکشہ چلاتا تھا، بیٹا بھی رکشہ چلاتا ہے، باپ مزدوری کرتا تھا، بیٹا بھی پڑھا ہوا وہی کام انجام دے رہا ہے. تو اس چیز کو کم از کم ہم اپنی محلے کی سطح پر دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے مستقبل میں نئے نئے کورسز ایجاد ہو رہے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلس آٹومیشن کے 15 دن کے کورس ہیں. اس کے لیے زیادہ تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس میں اسمارٹ مشینز کو کیسے چلایا جاتا ہے، بیسک روبوٹکس اگر آپ اس کو چلانا سیکھ جائیں تو کسٹمر آپ کی طرف سے کام کرتا ہے، چاہے لوڈنگ ہو، ان لوڈنگ ہو، جھاڑو دینا ہو، صفائی کا ہر کام آج کل روبوٹکس کرتے ہیں. کسٹمر بنا ہوا ہوتا ہے جو ہے پورا کام انجام دیتا ہے. اور یہ اس کا جو پریڈکٹیو مینٹیننس ہے اور اس کی موبائل مانیٹرنگ ہے، یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ مزدور نہ بنے بلکہ مشینوں سے کام لیں اور اس قابل وہ بن کر آگے اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. تو چنانچہ آج کا یہ اجلاس مزدوروں کے حقوق کے لیے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمارے مزدور بھائیوں کے لیے کرنے تیار ہیں، جس میں ان کے لیے انشورنس کرانا، اگر کبھی کوئی گاندھی ہاسپٹل میں یا کہیں بھی کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو آپ یاد کریں، ہم آ کر ڈاکٹر سے بات کریں گے، اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں گے. مجھے تو اکثر جانے کا موقع ملتا ہے، مجھے کبھی بھی کوئی فون کرتا ہے تو میں جاتا ہوں. کل ہی گیا تھا، ہمارے چوتھا بھائی مجھے فون کیے تھے، ایک وہاں پہ صاحب کی پیشنٹ ہے، اس کو ایمبولینس بھی رکھا گیا ہے، آپ جائیں شریک کرایا تو میں کل شریک کرا کے آیا، اس کو بات کر کے میرے صاحب سے بات کرایا، ڈاکٹر نے کہا دیکھ کریں گے. تو اس طرح کی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم انشاءاللہ ہماری پارٹی کے لیول پہ بھی اپنے ذاتی طور پہ بھی ہر قسم کی تعاون کریں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ضرور مجھے پیدا کریں، جو بھی اللہ کے لیے کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تمام کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اس طرح کے بہت سارے پروگرام مستقبل میں بھی ہوں گے اور قریب ہم ہمارے محلے کے بہت سارے بچے ایس ایس سی میں ٹاپ کیے ہیں، ان کا ایک پروگرام رکھنے والے ہیں. اس میں آپ بھی تشریف لائیے اور بچوں کی ہمت افزائی کیجیے، جس میں کیریئر گائیڈنس، بچے محنت کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں میڈیکل کی لائن میں، انجینئرنگ میں، آپ کے میڈیکل کی لائن میں ایکسپرٹس آپ کو کے بچوں کو میں والے میں شرکت کریں. انشاءاللہ ہم اس کی رہنمائی کریں گے. آپ کے آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کنوینر صاحب کا، مہمانوں کا، اسپیکرس کا اور تمام سامعین کا کی بہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ سے السلام علیکم.